پی ٹی آئی کی بلدیہ ٹاؤن کی 3 یوزز کے نتائج کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے تینوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج سنایا جائے گا۔ یوسی 4، 5 اور 8 کے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ پی ٹی آئی وکیل کا یہ دعویٰ ہے، تفصیلات جانیں گے بلال احمد سے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، پی ٹی آئی کی جانب سے بلدیہ ٹاؤن کی 3 یونین کمیٹیوں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں یوسی 4، 5 اور 8 کے نتائج کو کیا گیا ہے۔ ایسا کہنا ہے ایڈوکیٹ حسنین چوہان کا، جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں، اور وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ خود یوسی 8 سے کامیاب ہوئے تھے لیکن ان کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی وقار تھے، جو یوسی 4 سے کامیاب ہوئے ہیں ان کے مطابق، لیکن ان کو بھی ناکام قرار دینے کی کوشش جاری ہے۔ اس کے علاوہ یوسی 5 سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار محمد رمیز ہیں، پی ٹی آئی کے مطابق ان کو بھی ناکام کرنے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اس درخواست میں صوبائی الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور ان تینوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ پولنگ کرانے کے معاملے پر گلشن اقبال ٹاؤن یوسی 7 سے جماعت اسلامی کے امیدوار غلام مصطفیٰ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس ٹریبیونل کا فارم موجود ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ابھی تک ٹریبیونل نہیں بنایا گیا، مخالف امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنی درخواست لے کر مجاز اتھارٹی کے پاس جائیں۔ عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار نے ایم ڈی اسکول شاہ لطیف اسکول پر دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دینے کی استدعا کی تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دوبارہ گنتی کا عمل رکوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ووٹوں کے تھیلے اسلام آباد بھیجے جائیں۔ ریٹرننگ افسران نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کی۔ کریکشن کے لیے گئے تو وہ کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ آرو کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فارم 11 سارے دے کہ اس کے مطابق ٹوٹل کر کے دے دے، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ لڑائی کرنی پڑی، جدوجہد کرنی پڑی، تب جا کر جو 9 حلقے تھے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا۔ ان میں سے 3 کے رزلٹ انہوں نے دیے، اور اس میں سے جو باقی 6 ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی ان سیٹوں کو بچایا ہے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن سیٹوں کی ہیئرنگ وہاں پر ہونی ہے ان سب کے تھیلے بھی منگوائے جائیں، تاکہ ان آروز کے قبضے سے یہ چیزیں نکلیں جس میں مینورنگ ہو۔ صوبائی وزیر سعید گری نے ایک بار پھر جماعت اسلامی کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ کہا کہ سڑکوں میں لڑنے سے حالات اور ماحول کشیدہ ہوں گے۔ احتجاج کریں لیکن پرامن کریں، جہاں اعتراض ہے طریقہ کار سے آگے بڑھیں گے۔ 6 حلقوں سے متعلق جماعت اسلامی کے خدشات دور ہو جائیں گے۔ کی ریکاؤنٹنگ جب ہوئی اور پورا دن وہ ریکاؤنٹنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے رہے، ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، اور بعد میں جب ریکاؤنٹنگ مکمل ہو گئی اس کے بعد ایک خاتون ریٹرننگ افسر ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی توڑی گئی، ان کا ڈرائیور زخمی ہوا۔ ان کو جب پولیس بچانے آئی تو وہ پولیس کے 2 افسر یا 3 افسر شاید وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس خاتون کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہارے گھر پر آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو، جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اس خاتون نے غلط بھی کر دیا ہے قانون کے، تو آپ کے پاس اگلا فورم موجود ہے، آپ قانون کے مطابق وہ راستہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر علاقوں میں غنڈہ گردی کریں، لوگوں کو دھمکیاں دیں، اس کے حملہ آور ہوں۔ یہ رویے مناسب نہیں ہے، اور ہمیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور وہ میئر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے، تب بھی کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میئر بنے تو کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے۔ تو آج میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں کے متعلق نوٹس بھی لیا ہے، ہیئرنگ کے لیے تاریخ بھی فکس کر دی ہے، جو متعلقہ آفیسرز تھے ان کو بلا بھی لیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریں۔ جہاں تک اے ٹی سی کی جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، تو وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں کہ جس انداز میں جو دہشت گردی ڈپٹی کمشنر آفس میں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کی ہے،
उस पर तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। और ये भी बता दूं कि जमात इस्लामी के जिन लोगों ने ये काम किया उन पर भी एफआईआर हुई है। अगर कहीं और पीपल्स पार्टी के लोग करेंगे उन पर भी एफआईआर होगी, लेकिन एहतजाज पुरअमन करने का हक सबको, गुंडागर्दी करने का हक किसी को भी नहीं है। जो भी करेगा उसके खिलाफ सिंध के दूसरे मरहले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान डीसी ऑफिस केमाड़ी मैदान जंग बन गया और तसादुम के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। दोनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अली जैदी और बिलाल गफ्फार समेत दिगर के खिलाफ दहशतगर्दी और हंगामा आराई की दफात के तहत मुकदमा साइट थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में खातून रिटर्निंग ऑफिसर पर हमले का मुकदमा रिटर्निंग ऑफिसर शाहाना परवीन की मुद्दत में थाना अजीज भट्टी में मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने पाक नेवी को इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने पर मुबारकबाद दी है। मुलाकात में डिप्टी नेवल चीफ ने वज़ीर आला सिंध को कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने पाक नेवी को इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने पर मुबारकबाद दी है। मुलाकात में डिप्टी नेवल चीफ ने वज़ीर आला सिंध को कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह किया, ब्रीफ किया गया। मुलाकात में पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई है। वज़ीर आला सिंध ने पाक नेवी को इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने पर मुबारकबाद भी दी है और डिप्टी नेवल चीफ ने वज़ीर आला सिंध को कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह भी किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की हिदायत पर शहर की खस्ता हाल ग्रीन बेल्ट्स आबाद होना शुरू हो गई हैं। राशिद मिनहास रोड की ग्रीन बेल्ट पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा बागात ने सफाई सुथराई के बाद शजरकारी कर दी है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची में माहौलियाती आलूदगी अपने इंतहा को पहुंच चुकी है, जिसका सरकारी सतह पर नोटिस लिया गया। गवर्नर सिंध ने ओहदा संभालने के बाद मुतहर्रिक हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वो भी मुतहर्रिक हैं और शहर में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं ख़ास तौर पे उनको फोकस किया गया है और उनकी जो हालत ज़ार है उसको दुरुस्त बनाया जा रहा है। राशिद मिनाज रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि सोराब कोट फ्लाईओवर जाने वाला ये ट्रैक है। यहाँ पर KMC के महकमा बागात ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की इंस्ट्रक्शन पर 250 के लगभग जो है वो माहौल दोस्त पौधे जो है वो लगा दिए हैं और इसके बाद इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर इनकी सही तरीके से आबियारी की गई तो ये ना सिर्फ ये कि माहौल को दुरुस्त करेंगे बल्कि इसके साथ साथ शहरियों की सेहत के लिए भी जो है काफ़ी माविन साबित होंगे। दो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हरियाली के फ़रोग़ के हवाले से काफ़ी काम खुद भी करती रहती हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये हरियाली का फ़रोग़ इस वक्त जो है वो शहर में किस हद तक होना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से शहर में हरियाली का फ़रोग़ इस हद तक होना चाहिए कि तकरीबन ग्रीनरी नज़र आए, क्योंकि प्लांटेशन जो कटिंग की जा रही है इसकी वजह से आप देख लें ग्लोबल वार्मिंग या मौसमियाती तब्दीली का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर ही पड़ रहा है और हमारे लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई प्लांटेशन हो रही है तो ना सिर्फ ये कि उसकी केयर करें बल्कि उसकी लुक आफ्टर करने में लोगों का साथ भी दें। ये एक बड़ा मसला दिखाई देता है हमको शहर में कि सरकारी सतह पर जो शजरकारी मुहिम है वो तो चलाई जाती है लेकिन बाद में उसकी केयर नहीं की जाती, ना सरकारी सतह पर ना शहरियों को क्या करना चाहिए? शहरियों को यह कहना चाहिए जैसे हम लोग प्लांट लगाते हैं तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए और ये शहरी नहीं कहते हैं, वो गंद फैला देते हैं और ये कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस करें, उन पर उनको ओबे करें, रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। ये चीज़ें अगर नहीं लगाएंगे तो ये शहरियों का ब्लंडर है। फिर वो रोते हैं कि हमारे पास प्लांट नहीं लगाते। धूप गर्मियों में कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सर्दियों तो चले निकल जाते हैं, गर्मियों में कितनी तेज़ धूप। अगर शजरकारी नहीं होगी तो हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। होनी चाहिए ये और ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से भी और शहरियों का भी, ये बहुत बेहतर इक़दाम है। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से इस मसले को जो है वो हाईलाइट भी किया जा रहा है और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। सरकारी जो अमूर यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं और राशिद मिनाज की अगर रोड की बात की जाए तो इंतहाई मसरूफ़ ये इशारा है जहाँ पे फौरी तौर पर जो है इस ट्री प्लांटेशन के अमल को न सिर्फ बढ़ाने की ज़रूरत है बल्कि इनकी केयर करने की भी ज़रूरत है। जी, पोर्ट पर कंटेनर्स फंसने के मामले पर टिम्बर मार्केट के ताजर सरापा एहतजाज बन गए हैं। आज भी एहतजाजन शहर की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में शटर डाउन जारी है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब। कराची में टिम्बर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते भी एहतजाज किया गया था और आज
پھر جو ہے وہ ایک احتجاجی ریلی کی کال دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کو جو ہے وہ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس وقت ہم ٹمبر مارکیٹ میں ہی موجود ہیں اور دونوں طرف کی جو مارکیٹ کی دکانیں ہیں وہ بند ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو مارکیٹ ایسوسیشن ہے جس میں آل سٹی تاجر اتحاد کے جو سربراہ ہیں شرجیل گپلانی، ان کی جانب سے روزگار بچاؤ اور اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہے ان کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ کی تمام تر دکانوں کا تالے ڈلے ہیں اور دونوں طرف میں لکڑی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کراچی کی، اور ملک بھر میں سپلائی جو ہے وہ اس ٹمبر مارکیٹ سے کی جاتی ہے، لیکن یہ مارکیٹ گزشتہ ہفتے بھی 2 روز بند رہی اور آج پھر ایک بار جو ہے وہ مارکیٹ کو بند رکھا گیا ہے احتجاجاً۔ اور مارکیٹ کی جو تمام تر اس وقت تاجر برادری ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر جو ہے وہ جمع ہوں گے اور ریلی کی صورت میں آج کراچی ڈاک یارڈ پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو منسٹری ہے جہاں پر پورٹ اینڈ شپنگ کی جس کے منسٹر ہیں فیصل پٹواری صاحب، ان کو جو ہے وہ آج ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا کیونکہ پورٹ پر کنٹینرز پھنسے ہیں، مال کو کلیئرنس نہیں مل رہی ہے اور تمام تر اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ضروری جو کنٹینرز ہیں جو کہ پورٹ پر پہنچ چکے ہیں پچھلے 1.5 ماہ سے 2 ماہ سے پورٹ پر موجود ہیں اور ان کی کلیئرنس نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیٹینشن ڈیمریج چارجز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو صرف یہی مطالبہ ہے کہ ان کنٹینرز کو جو ہے وہ کلیئرنس دی جائے اور تاجروں کا جو کاروبار رکا ہوا ہے اس کو جو ہے بار میں وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ جی، شہر میں گیس کا بحران تاحال جاری ہے۔ مختلف رہائشی علاقوں میں حکومت کے مقرر کردہ اوقات میں بھی گیس غائب ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو کھانا پکانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، شاہ فیصل اور ملیر میں رات 11 سے صبح 6 بجے تک گیس بندش کی شکایات ہیں، جبکہ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، قائم خانی کالونی اور اتحاد ٹاؤن میں دن بھر گیس پریشر میں کمی کی شکایات بھی برقرار ہیں۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین بھی گیس سلنڈرز کا استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپے مزید کمزور ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے امریکی ڈالر 19 پیسے مہنگا ہو کر 229 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپیہ مزید کمزور ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہاں پہ دیکھا جائے کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر مزید 19 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 229 روپے کی سطح بھی عبور کر کے اس وقت انٹر بینک میں ڈالر 228 روپے 91 پیسے سے بڑھ کر 229 روپے 10 پیسے پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی ہے جس کی وجہ سے روپے پر پریشر دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ہی دیکھا جائے مسلسل جو زیر مقاصد ذخائر گھٹ رہے ہیں ان کی وجہ سے مسائل۔ اشرف خان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ نومبر 22 کے مقابلے دسمبر 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 59% اضافے سے 40 کروڑ ڈالر رہا ہے۔ رواں مالی سال 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 60% کمی کے بعد 3 ارب 66 کروڑ ڈالر رہ گیا ہے، جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں 9 ارب 9 کروڑ ڈالر تھا۔ آپ کو بتائیں کہ نومبر 2022 کے مقابلے دسمبر 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 59% اضافے سے 40 کروڑ ڈالر رہا۔ اس حوالے سے بھی اشرف آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں دسمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ڈیٹا دیا گیا کہ نومبر 22 کے مقابلے دسمبر 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 59% کا اضافہ ہو گیا۔ نومبر 21 میں 25 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کے مقابلے دسمبر 22 میں 40 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رہا ہے، جبکہ دسمبر 21 کے مقابلے دسمبر 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 78% کی نمایاں کمی ہو گئی۔ دسمبر 21 میں 1 ارب 85 کروڑ ڈالر کے مقابلے دسمبر 22 میں 40 کروڑ ڈالر کا خسارہ رہا ہے۔ دسمبر 21 میں 2 ارب 92 کروڑ ڈالر کے مقابلے دسمبر 22 میں 2 ارب 29 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں، جبکہ دسمبر 21 میں 6 ارب 45 کروڑ ڈالر کے مقابلے دسمبر 22 میں 4 ارب 21 کروڑ ڈالر کی درآمدات رہی ہیں۔ رواں مالی سال 6 ماہ کی بات کی جائے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 60% کمی ہوئی ہے اور 3 ارب 66 کروڑ ڈالر رہ گیا، جو کہ گزشتہ مالی سال 6 ماہ میں جو ہے 9 ارب 9 کروڑ ڈالر تھا۔ ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ملک بوستاد نے ڈالر کی شدید کمی کی بڑی وجہ درآمد کنندگان کو قرار دے دیا ہے۔ ملک بوستاد کا کہنا ہے کہ درآمد کنندگان نے بنا ایل سی کے 3 سے 4 ارب ڈالرز مالیت کا درآمدی مال لا کر مسائل
خود پیدا کیے ہیں۔ ڈالر کی سپلائی بڑھانے کے لیے حکومت کو اہم فیصلے کرنا ہی ہوں گے۔ تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ اشرف آگاہ کھینچے گا۔ ملکی ذخائر مسلسل گر رہے ہیں، ساتھ ہی ترسیلات زر میں بھی دیکھا جائے اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ 2 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ کنسرنس کیا ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے، 25 سے 30 روپے کا کیسے کم ہوگا؟ فارن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جو صدر ہیں ملک بوستان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے سر، انٹر بینک سرکاری ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کیسے کم ہوگا؟ بس یہ کم تب بھی ہوگا جب سپلائی بڑھ جائے گی، اور سپلائی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں عوام کو یا زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ڈالر کی شارٹیج کی بڑی وجہ امپورٹر ہے۔ جتنے بھی مال ہوتا ہے، جب سے پاکستان کے ریزرو کم ہوئے تھے تو حکومت اور اسٹیٹ بینک نے یہ بینکوں کو کہا تھا اور امپورٹر کو کہا تھا کوئی بھی ایل سی آپ بغیر این او سی کے نہ کھولیں، تو وہ انہوں نے یہ جتنا مال اب 3 مہینے سے 4 مہینے سے پڑا ہے یہ بغیر ایل سیوں کے آیا ہے، اور انہوں نے جب آ گیا تو انہوں نے پھر ایل سی کھولنی تھی، تو اب حکومت نے کہا جی آپ نے ایک تو ہمارے پاس ڈالر کی پہلے شارٹیج ہے، اوپر سے آپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ملک کے ساتھ، آپ نے 3-4 ارب ڈالر کا مال منگوا لیا ہے، اور ہم نے تو لون اتنے پے کرنے ہیں، تو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو نہیں ڈالر دیں گے۔ اچھا ملک صاحب، اگر ہم دیکھیں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترسیلات زر جو گر رہی ہے تو بڑا فرق جو ہے انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا، جس سے یو اے ای سے ہمارا آتا تھا، سعودی عرب سے آتا تھا، اس سے پیسے بہت زیادہ گر گئے، کیونکہ کہہ رہے ہیں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کیا تجویز دیں گے گورنمنٹ کو؟ میں نے تجویز دی ہے، میٹنگ بھی 2 ہفتے پہلے اسحاق ڈار صاحب سے کی تھی، اور میں نے انہیں کہا اس کی بڑی وجہ افغان ٹرانزٹ ہے، کیونکہ جب سے پاکستان گورنمنٹ نے ڈیوٹیاں بڑھائی ہیں 200 سے 400% کی ہیں ان چیزوں پہ جو کہ میڈ ان پاکستانی چیزیں تھیں، اور یا وہ لگژری آئٹم تھے، تاکہ لوگ مہنگی ہوئیں گی تو خریدیں گے نہیں، مقصد یہ تھا، اور ہمارے فارن ایکسچینج بچے گا، اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ افغان ٹرانزٹ کے افغان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے 2010 سے، وہاں ان کے نام پہ جو بھی مال آئے گا اس پہ ڈیوٹی نہیں لگی، اور یہاں سے سیدھا افغانستان چلا جائے گا۔ اب ہمارے امپاؤنڈروں نے وہ مال جو ہے منگاتے ہیں اور وہ افغانستان سے واپس سمگلنگ کر کے پاکستان لے جاتے ہیں، تو یہ تقریباً 2 ارب ڈالر کا سامان ہر مہینے آ رہا ہے، اور یہ یہاں ریکارڈ بھی ہمارے 1 ارب ڈالر کی ورکر ابنڈنس جو کم ہوئی ہے وہ بھی یہی وجہ ہے، 1 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ کم ہوئی ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ ایکسپورٹر بھی اب انڈینوائز شروع ہو گیا، اپنا مال وہیں روک رہا ہے، جو بہت ضروری ہے، جیسے 120 دن پورے ہوتے ہیں تو لے کے آ رہا ہے، ورنہ وہاں روک رہا ہے۔ اس امید بھی ہے کہ ڈالر بڑھے گا تو ہم تب لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ 15 ملین ڈالر جو ہے ڈیلی 15,000 لوگ جاتے ہیں افغانستان پاکستان سے، اور وہ 1,000 ڈالر انہیں الاؤ ہے، تو 10 سے 15 ملین ڈالر ہمارے وہ ڈیلی آفیشلی چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے میرے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ پابندی لگا دیں، انہیں کہیں 1,000 ڈالر کی بجائے آپ پاکستانی لے جائیں، افغانی لے جائیں، تو یہ اگر 2-3 بڑی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی ڈیمانڈ ختم ہوئے گی، آٹومیٹیکلی یہ فرق بھی ختم ہو جائے گا، اور ڈالر دوبارہ پہلے کی طرح ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ سب سے بڑا جو اس وقت کنسرن ہے، ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ سرکاری ریٹ اوپن مارکیٹ کا بہت زیادہ فرق ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ملک بوستان نے بہت ساری تجاویز بھی دی ہیں، جس میں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے لیے جو 1,000 ڈالر لے جانے کے جو اس پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی دیگر مطالبے کیے ہیں جس سے جو ڈالر انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو سکے گا۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ سندھی اسپورٹس بورڈ کمپلیکس ناظم آباد میں سندھ کالج گیمز ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کے مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے جاوید اقبال۔ سندھ اسپورٹ بورڈ کمپلیکس ناظم آباد میں موجود ہے، جہاں پر ٹیبل ٹینس کے مقابلے شروع ہو چکے ہیں سندھ کالج گیمز کے، اور بڑی تعداد میں اس میں کالجز نے اپنی انٹری دی ہے، اور یہاں پہ طالبات کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں۔ 64 ٹیموں کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹیموں نے شرکت کی، تصدیق کی۔ ہمارے ساتھ ٹورنامنٹ کی اور پورے ایونٹ کی جو ہے کوآرڈینیٹر، پروگرام کوآرڈینیٹر بطول کاظم موجود، ان سے جانیں گے تفصیلات۔ بطول، کس طرح ایونٹ کرانے جا رہی؟ بہت بڑی تعداد لگ رہی ہے کہ طالبات کی آئی یہاں پر، تو کس طرح آپ اس کو سمیٹیں گی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں میں مبارکباد دیتی ہوں سندھ گورنمنٹ کو دیتی ہوں جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا، اور یہ ہمارا 5th سندھ کالجز گیم چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کو یہاں دکھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام ریجنز میں اسی طرح سے تمام ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، اور ہم نے 10 جو گیم ہیں اس میں ڈفرینٹ کالجز جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور پورے سندھ میں ایک ہی فارمیٹ فالو ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ انٹر کالجیٹ ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارا فیز 1 ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیز 2 میں جائیں گے، جس میں ہم انٹر ریجن کی طرف جائیں گے۔ اور کل ہماری اوپننگ سرمنی جس طرح سے ہوئی، اس میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود یہاں تشریف لائے، ہمارے سیکرٹری جو ہیں، ہمارے ڈی جی صاحب، جتنے بھی ہمارے کالج کے، ان لوگوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا، اور بہت اسموتھ اور اچھے سے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ اس وقت ٹیبل ٹینس میں کراچی ریجن میں 40 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جس میں 4 جو ہیں وہ جو کالج ہیں اس میں آرگنائزرز ہیں،
اس میں بفر زون ہے، 11 ہے، خورشید کالج ہے اور ایک شہید ملت کالج ہے۔ پچھلی بار ہوا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایونٹ آپ کے ہو رہے تھے، اس بار کیا پورے کراچی کے ایونٹ اکٹھے کرا دیے، ایک ساتھ ہی کرا دیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، فیز 1 میں اس دفعہ ہم نے پورے کراچی کے انٹر کالجیٹ کروا دیا ہے، اسی طریقے سے لاڑکانہ اور ہر جگہ پہ ہم نے یہی فارمیٹ کروایا ہے، اور ہم نے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جیسے کرکٹ بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارا، ہم نے 2-3 وینیوز اس میں ہم نے لے لیے۔ بہت شکریہ بطول۔ سنا آپ نے بطول قاسم بتا رہی تھیں کوشش ہے کہ زیادہ مواقع ملیں اور مختلف جو آرگنائزر اس حوالے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے کالجز نے، تو اس لیے بہت بڑی تعداد میں کھلاڑی طالبات یہاں پہ جمع ہوئی ہیں اور اس ایونٹ کو ٹیبل ٹینس کو آرگنائز کر رہی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ سارے ایونٹ مقررہ وقت پر ہی اختتام پذیر۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ سے بلوچستان گندم اور آٹے کی سمگلنگ کا معاملہ، سندھ سرکار نے محکمہ خوراک لاڑکانہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 3 افسران کو معطل کر دیا۔ معطل افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ کریم اللہ سومرو، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جیکب آباد قاضی رفیق معطل۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ سے بلوچستان گندم اور آٹا اسمگلنگ کرنے کے الزام میں محکمہ خوراک سندھ کے 3 افسران کو معطل کر دیا ہے اور ان کو لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں آٹے بحران کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ خوراک سندھ نے باضابطہ طور پر ان 3 افسران کی معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ان افسران میں لاڑکانہ کے محکمہ خوراک کے ڈپٹی ڈائریکٹر اللہ سمرو، اس کے علاوہ جیکباد کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر قاضی رفیق، جیکباد کے فوڈ سپروائزر غلام مصطفیٰ شامل ہیں، جن کو معطل کر کے ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے آزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سندھ سرکار نے محکمہ صحت میں 17 گریڈ کے مزید 62 نرسنگ انسٹرکٹر بھرتی کر دیے۔ 62 نرسنگ انسٹرکٹر کی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے محکمہ صحت میں 62 مزید جو نرسنگ انسٹرکٹر کی بھرتیاں کر دی گئی ہیں۔ یہ بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی 17 گریڈ کے ملازمین کی جو ہے بھرتیاں کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سندھ پبلک سروس کمیشن نے ان 62 امیدواروں کی فہرست محکمہ صحت سندھ کو ارسال کر دی۔ اب محکمہ صحت ان 17 گریڈ کے جو انسٹرکٹر ہے جو ان کی مختلف اضلاع میں تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ جی ٹھیک ہے آزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ افغانستان کی خوبصورت اور کریم جیولری اور روایتی لباس کی بہار آ گئی ہے۔ صدر میں شہاب الدین مارکیٹ کے قریب یہ بازار لگایا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود روحا فاطمہ سے۔ جی روحا۔ اس انداز میں آپ سب دیکھ کے کچھ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر آج ایسے اس انداز میں رپورٹنگ، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں شہاب الدین مارکیٹ میں، جہاں پہ خوبصورت طریقے کے اسٹون سے بنی جویلری موجود ہیں جو کہ افغان کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو جیسے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ خوبصورت مالا بنی ہوئی ہیں اسٹون سے بنی ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے دیکھیں تو یہاں پہ برتن بھی موجود ہیں جو کہ پرانے زمانے کی ثقافت کو دکھاتے ہیں۔ اسٹیل کے پرانے برتن بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو خوبصورت کپڑے، اب اگر یہ دکھایا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے کے ڈیزائن کا بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اور کون سے کلچر ہے۔ افغان کلچر ہے تو افغانستان سے یہ ہینڈ میڈ بن کر آتا ہے۔ جی مجھے بتائیے گا۔ یہ جو ہے یہ مختلف جو ہے یہاں جو پشاور میں جو لیڈیز بیٹھتے ہیں وہاں بھی بنتے ہیں، کچھ افغانستان سے بھی آتے ہیں، کچھ کوٹی بلوچستان کا ثقافت ہے، اس میں کالام، بحرین، سوات، یہ یہاں کا بھی یہ جو ہے ثقافت ہے۔ یہ کیونکہ سارے ہاتھ کا کام ہے، ہینڈ میڈ کام جو ہے یہاں پہ اچھا خاصا لوگ مانگتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر سندھی لوگ، بلوچی لوگ اور یہ گردی جنگل والا لوگ، یہ نواب شاہ والا لوگ یہ بھی آتے ہیں یہاں سے 10 12 قمیض جو ہے لے جا رہے اپنی شادیوں میں، کسی کو گفٹ بھی دے رہے، خود بھی پہن رہے۔ اور باقی اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جویلری جو میرے پاس ہے اس میں زیادہ تر اسٹون والے ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی میں بھی اس ثقافت کے اتنے سارے رنگ روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے اس وقت ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ بھی افغانستان اور پشاور کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو کپڑے موجود ہیں وہ بھی ایک ثقافت کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کا سامان ہے وہ خصوصی طور پر یہ امپورٹ کرتے ہیں جو کہ بحرین، عراق اور افغانستان کے کلچر کو دکھاتا ہے۔ جی